پرہیزگار متقی بچنے والا گناہوں سے، کینے بغض سے، عداوت سے، نافرمانی سے بچنے والا۔ اور صدوق اللسان کیا ہے؟ زبان کا اتنا سچا کہ جس کو اللہ سچا لکھ دے۔ سب سے افضل وہ بندہ کہ دل میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا ڈر ہو، لوگوں سے بغض حسد نہ کرتا ہو، کینے سے پاک صاف، جھگڑالو نہ ہو، قسمیں نہ اٹھاتا ہو، قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچتا ہو، حتیٰ کہ مذاق میں بھی قسم نہ اٹھائے۔ جیسے ہمارے بعض افراد کو عادت ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم اٹھا دیتے ہیں، اور اگر قسم اٹھائے تو صرف اللہ کی اٹھائے۔ یعنی ہمارے قسم ماں کی قسم دی، کہتا باپ کی قسم، ان چیزوں کی قسمیں جائز نہیں، قسم صرف اللہ کی۔ اگر کھانے کی ضرورت محسوس ہو جائے، لیکن قلب سلیم والا وہ ہوتا ہے جو پہلی بات ہے قسم اٹھاتا ہی نہیں، اگر اٹھائے تو پھر غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ صحابہ کے نزدیک قلب سلیم یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک، بدعت سے صاف ہو۔ اگر اس کے دل میں شرک اور بدعت نہیں ہے، اور ساتھ یہ خصوصیات مل گئی کہ وہ بغض بھی نہیں کرتا، حسد بھی نہیں کرتا، کینہ بھی نہیں رکھتا، عداوت بھی نہیں رکھتا، دشمنی بھی نہیں رکھتا، ظلم بھی نہیں کرتا، ناجائز کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، زبان کا سچا ہو، کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، نہ کسی کا حق کھاتا، اگر اس پہ ظلم کرے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یہ دورہ قلب سلیم ہو گیا۔ اور جس پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات اور سورہ شعراء میں اللہ نے قلب سلیم کا لفظ بولا ہے، وہ پیغمبر اعلیٰ صفات کے حامل تھے، یعنی زندگی میں ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے گاؤں سے نکالا تھا، اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے جس والد نے انہیں گھر سے نکالا، اور کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی جنہوں نے پکڑ کے آگ میں پھینک دیا تھا۔ یعنی قلب سلیم اگر کوئی دیکھنا ہے، اس کا معیار، اس کا نشان، اگر علامت آپ کو یہ ہو کہ میں نے قلب سلیم والا دیکھنا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کو قلب سلیم عطا ہوا۔ اور ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد آدمی پھر قلب سلیم کی تعریف یوں کرتا ہے کہ ساری کائنات سے مایوسی، صرف اللہ سے امید، اور جب سارے راستے ٹوٹ جائیں پھر صرف اللہ کا سہارا۔ اور توکل یہ سب سے بنیادی چیز ہے، قلب سلیم کی سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کا کام ہوتا ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ پاس کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ پہ یقین ہو۔ آپ اور میں مادی ذرائع کو دیکھتے ہیں، ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ظاہری نظر میں کیا ہے۔ قلب سلیم اس شخص کا ہوتا ہے جسے ظاہری اسباب پہ یقین نہ ہو، وہ باطنی روحانی اسباب پہ یقین رکھتا ہو، کہ اسے علم ہے کہ یہ ظاہری اسباب دینے والا بھی اللہ ہے، روحانی اسباب عطا کرنے والا بھی اللہ۔ روحانی اسباب وہ طاقت
مادی اسباب سے، مالی اسباب سے، دنیاوی اسباب سے۔ روحانی سلسلہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جب آدمی کو اس پہ یقین ہوتا ہے پھر قلب سلیم بنتا ہے۔ اور سورہ کاف والقرآن المجید 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈر گیا بغیر دیکھے، بغیر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اللہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم اللہ کی حقیقت نہیں جان سکتے، اللہ ہماری حقیقت جانتا ہے۔ جیسے بعض افراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہو اور تصور کرتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی صورت میں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے یہ قوانی سنی ہوگی کہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ وہ دراصل وحدت الوجود کے ماننے والے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ وجود میں آیا، اللہ پہ ایمان کے منافی ہے یہ چیز۔ اللہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ کی ذات سے علاوہ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے بالغیب۔ اب غیب کا معنی کیا ہے؟ 5 چیزوں کے علاوہ، نہ آنکھ سے دیکھا ہو، نہ کان سے سنا ہو، نہ زبان سے چکھا ہو، نہ ناک سے سونگا ہو اور نہ ہاتھ لگایا ہو۔ جو چیز ان 5 چیزوں کے علاوہ ہوگی اسے غیب کہیں گے۔ جیسے حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی ناک سے سونگنا، آنکھوں سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ہاتھ لگانا، جسم لگانا۔ رحمان سے ایسے ڈرنا ہے، نہ رحمان کو آنکھ سے دیکھا، نہ کان سے سنا، نہ زبان سے چکھا، نہ ناک سے سونگا، نہ اس کو کسی چیز نے ہاتھ لگایا۔ وہ وحدہ لا شریک سبحان ذی الجبروت والملکوت، آسمان اور زمین کی سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ، اس سے جو ڈر گیا، جا بقلب منیب، اور وہ ایسا دل لے کے آیا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ثواب کیا عطا فرماتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے ادخلوها بسلام، اللہ کہتا ہے میری رحمت، میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ قلب سلیم جسے اللہ عطا فرما دے، وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یعنی آپ اللہ کے حقوق بھی پورے کریں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرے، تب جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ آنا دل ساروں کے ایک جیسے، خون ساروں کا ایک جیسا ہے، وریدیں ساروں کی ایک جیسی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی کیٹیگری بنی ہے، او پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یہ دونوں مکس۔ یہ ہمارے دنیاوی لحاظ سے ہے، جب اللہ نے پیدا کیا اس میں کافر مسلمان کی تمیز نہیں رکھی، اسی طرح تمام کا جسم بنا دیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم دیکھتے ہیں ظاہری اسباب کو، اللہ کے نزدیک ظاہری اسباب تو ارادہ کونیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کو وجود بخش دیے۔ اللہ نے ان کو بھی وجود بخشا جو حرام چیزیں، سور ہے، خنزیر، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، پرندوں میں دیکھیں چیل ہے، کبا ہے، حرام، سانپ، رینگنے والے جانوروں میں یہ ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ کائنات میں پیدا کرتا ہے، مومنوں کو بھی مسلمانوں کو بھی فرق نہیں کرتا، پرورش تمام کی ایک جیسی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، چاہے وہ فرعون تھے یا
فرعون تھا یا موسیٰ علیہ السلام، دونوں نے 9 ماہ 8 ماہ 10 ماں کے پیٹ میں پرورش پائی۔ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل، ماں کے پیٹ میں دونوں کو خوراک ہے ایک جیسی ملی، کوئی فرق نہیں تھا۔ جب اس دنیا میں تشریف لے آئے پھر القاب مل گئے۔ وہ ابو الحکم تھا ابو جہل، عمر بن ہشام، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ابو جہل کہا گیا۔ اور جب یہ رسول کائنات دنیا پہ تشریف لائے انہیں محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ ماں کے پیٹ تک ایک ہی جیسی صورتحال، اور شاید تاریخ میں آپ کو کوئی بتاتا نہ ہو، تقریباً 10 سے زیادہ دائیاں تھیں جو رسول اللہ کو دیکھنے آئی تھی، یعنی 10 سے زیادہ دائیاں، اور چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ تو یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس سے کیا ملے گا؟ دیکھنے میں صورت اس کی بھی، ابو لہب جو ہے آپ کا تایا، اس کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سرخ انتہائی جیسے انار ہوتا ہے، شعلے مارتا رنگ۔ جسمانی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ قلب سلیم والا بھی ویسا ہو جیسے قلب مریض ہوتا ہے، فرق نہ ہو۔ فرق پڑتا ہے روحانیت کا، فرق پڑتا ہے، صورتوں پہ کوئی نہیں جاتے۔ اگر صورتوں پہ جانا ہے تو بلال حبشی کو قلب سلیم حاصل نہ ہوتا، اتنے خوبصورت آدمی لیکن قلب مریض۔ عبداللہ بن ابی بڑا لمبا چوڑا سفید رنگ کا، رئیس المنافقین، قرآن کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے، تمام منافقوں کے بارے میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ قلب مریض ہے۔ ان کو بیماری یہ ہے کہ ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں، دنیاوی لحاظ سے درست، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، تندرستی صحت ہر چیز، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ان کا دل قلب مریض ہے، اور ابراہیم کا دل قلب سلیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات میں منافقین پہ جرا کیے جہاں دل کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے، بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑے ہو گئے، جب یہ اللہ کی راہ سے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اور سورہ کہف، وہاں اللہ تعالیٰ وہاں عیب لگاتا ہے، سورہ کہف میں بھی اللہ عیب لگاتا ہے دلوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے پھر گئے اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے پھر گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، میں نے ان کے دلوں پہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَعْرَضَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، جس کو اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ کتنے افراد ہیں جن کو ان کے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے لیکن دل ایسے ہوتے ہیں گویا کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گئے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ دنیا میں ظلم کرتے کرتے یہ بھی یاد نہ رہا کتنے گناہ کر لیے۔ کاش یہ بھی دن آئے کہ مجھے علم ہو میں نے ماضی میں کون سے گناہ کیے،
ماضی میں نے کیا کمایا جو آخرت میں میرے سامنے ہوگا. ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اللہ کریم اسے لکھ رہے ہیں. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کافر قیامت کے دن کہیں گے یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کہ وہ کہیں گے، ہم اور آپ کہیں گے اس کتاب کو، نامہ اعمال کو کیا ہے، نہ چھوٹا چھوٹا ہے نہ بڑا چھوٹا. کسی لمحے پہ کوئی بات کی ہمارے سامنے آ جائے گا، پوری سکرین لگی ہوگی، ساروں کے سامنے، باپ بھی سامنے، بیٹا سامنے، اولاد سامنے، خاندان سامنے. آج چھپ کے گناہ کرنے والے میرے بھائی، وہ نامہ اعمال میں اللہ ایک ایک چیز کھول کے رکھ دے گا، کوئی چیز باقی نہ رہے گی، اللہ ساری سامنے دے گا. کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا، ہر چیز کو لکھ لیا ہم نے ایک واضح کتاب میں. اور سورہ کہف میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے. یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، دین کو سمجھ نہیں سکتے. کتنے افراد ہیں یہاں جمعہ پڑھنے والے یا باہر، آپ جتنی مرضی آیات سنا دیں، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، کوئی اثر نہیں. بران علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگ چکا ان کے دلوں پر، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. آیات سن کے بالکل ویسے کے ویسے، کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ وہ دل جب چاہے اللہ تعالیٰ اس دل کو ہی بند کر دے، دل دھڑکنا چھوڑ دے. یاد رکھیے زندگی ایک مرتبہ آنی ہے. میرا وہ بھائی جس کے دل میں ذرا بھی شبہ ہو کہ میں نہیں مروں گا یا میری زندگی بڑی لمبی ہے، وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو قبروں میں پڑے. دل دھڑکنا سب سے کمزور چیز ہے آپ کی، جو اندرون میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دل کی کیا کیفیت ہے جب تک چیک نہ کروائیں. دنیاوی لحاظ سے بھی آپ اور میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ایک چھوڑا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑا اس کے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. فرمایا جب تیسرا وہ جمعہ چھوڑتا ہے پیدر پہ لگاتار، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی نیکی کا اثر ہوتا ہے، کوئی نیکی اس پہ اثر نہیں کرتی. پھر ہم کہتے ہیں واقعی اس کا دل کالا ہو گیا ہے. جب کہتے ہیں دل پہ مہر لگ چکی، وگرنہ پیغمبروں سے زیادہ اثر کس کا تھا؟ اور پیغمبروں کی آواز میں جو اثر ہوتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پیغمبر ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن جن کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی، ان کے دلوں کو کوئی سنا بدل نہ سکا. اسی لیے ہم اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے رب کائنات، ہمارے اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. کہ اللہ سے ہم بھی دعا کریں، اے دلوں کو پھیرنے والے، کہ اللہ رب کائنات کے ہاتھ میں بنی آدم کے دل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا پھیر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں رمضان آئے گا روزے نہیں رکھیں گے، کتنے میرے بھائی ہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو صدقہ خیرات نہیں کرتے، کتنے ایسے بھائی ہیں اللہ نے سب کچھ سے نواز دیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، قلب سلیم اللہ جسے عطا کر دے وہ کائنات کا سب سے معزز بندہ ہوتا ہے. اس کی زبان سے پھر جو نکلتا اللہ پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. قرآن کریم میں 7 جگہ پہ وہ سلام کا تذکرہ آیا ہے، وہ میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا. سلام قولا من رب الرحیم، سلام تھی
رب رحمان کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر جہانوں میں۔ ایک جہان تھا عالم ارواح، یہ ہے عالم دنیا۔ ایک ہے قبر سے مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک عالم برزخ، اور چوتھا جہان ہے عالم حشر۔ چاروں جہانوں پہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام پہ سلامتی۔ دیکھنے میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں 80 بندے شاید مسلمان ہوئے تھے 950 سال میں، 80 بندے صرف یا 83 بندے 950 سال، یعنی ایک سال میں ایک بھی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ کامیابی ہمارے نزدیک نہیں ہوتی، ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں رب کریم اسے کامیابی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کاروبار بڑھ جائے پھر کامیابی، اولاد زیادہ ہو جائے پھر کامیابی، زمین جائیداد بڑھ جائے پھر کامیابی ہے، امتحان میں کامیاب ہو جائے پھر کامیابی ہے، عہدہ مل جائے، پیسہ مل جائے، اقتدار مل جائے، یہ کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، جسے تم نے دنیا میں یہ سمجھا کہ اس کے تو افراد ہی تھوڑے تھے، نوح علیہ السلام، اللہ کریم کے نزدیک سلامتی ان پہ ہے، قلب سلیم ان کا۔ سلام علی ابراہیم، تیسرا سلامتی ہو ابراہیم پہ۔ اللہ دیکھنے میں سوائے ایک بھتیجے حضرت لوط اور بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کے کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا، بیٹا اسماعیل خود نبی، یعنی 3 افراد مسلمان کیے حضرت ابراہیم نے، اور دنیاوی لحاظ سے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن رب کائنات کی ذرا آپ توجہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں 2 مقام پہ جہاں قلب سلیم کا لفظ آیا ہے تو ان کو ملایا حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ کوئی فائدہ دے گے مال نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو آئے قلب سلیم لے کے، جو آئے صاف ستھرا دل لے کے، وہ ابراہیم کی مثال میں ڈھونڈ لے کے قلب سلیم کیسا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پہ، ان کے بھی قلب سلیم ہے جن کو رب کائنات کہہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تو ہے رسول، اور ہارون وہ صرف نبی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، واحد ایسا دنیا میں نبی ہے حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اور کہہ کے اپنے بھائی ہارون کو نبی بنوایا، اپنے بھائی ہارون کو کہا رب کائنات میری زبان میں اٹکن ہے، زبان نہیں چلتی، ازری بھی میری مدد فرما، مجھے مضبوط کر دے۔ کون اشدد بھی ازری، میری تہبند کو، میرے جسم کو، میری نبوت کو سہارا دے۔ کون ہارون آخی، میرے بھائی ہارون جو میری ماں اور باپ کی طرف سے بھائی۔ اللہ نے دونوں پہ ایک مانگنے والا وہ رسول اور نبی، جس کو مانگا گیا ہارون، اللہ نے دونوں کو سلامتی والا بنا دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اور میں آخر میں اس کے فوائد بتاؤں گا کہ جو بندہ یہ 7 آیات ڈیلی تلاوت کرتا ہے، اس کو اپنا ورد بناتا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر، حضرت الیاس پر۔ حضرت الیاس تیسرے یا چوتھے آسمان پہ، حضرت ہارون اور موسیٰ یہ حضرت موسیٰ اور ہارون یہ بھی آسمانوں پہ، حضرت ہارون دوسرے یا تیسرے پہ، اور حضرت موسیٰ 5ویں 6 یا 7ویں آسمان پہ۔ سلامتی والے کہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اجمی لوگ بر صغیر کے، نہ عربی آتی نہ عبرانی آتی، لیکن یہ قرآن کی شان دیکھیے، قرآن کا آپ بلاغت دیکھیے۔ ان لوگوں کو قلب سلیم اللہ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، ان کو کامیاب کہا، سلامتی والا کہا، جن کو ہم نے نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا، صرف قرآن کے کہنے سے ہم نے مانا۔ ہاں سلامتی والے نوح، سلامتی والے ابراہیم، سلامتی والے موسیٰ ہارون، سلامتی والے الیاسین،
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. قرآن کریم فرماتا ہے تمہارا بھی قلب سلیم ہو سکتا ہے اگر تم اللہ والے بن جاؤ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ نے مہمانی کے باغات تیار کیے. ان پہ بھی سلامتی ہو جائے. ایمان لائے عمل صالح اختیار کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے. رسول ہمارے راہبر ہیں. ساری شریعتیں ختم ہو گئی. آخری شریعت، آخری نبی، آخری رسول، ختم المرسلین، سید الکونین، سید الاولین والآخرین، مکہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ. ان پہ ہر چیز ختم. فرشتوں کا آنا ختم، شریعت کا آنا ختم، اعمال کا آنا ختم. نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی رسالت آ سکتی، نہ کوئی پیغام اتر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کسی پہ آ سکتا ہے بطور وحی. ہمارا یہ ایمان اگر اس پہ آپ خرابی کریں، میرے بہت بھائیوں کو برا لگتا ہے جب میں یہ بیان کرتا ہوں. اللہ پہ ایمان آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ مثلا نظر نیاز دیتے ہیں تو یاد رکھیے اگر اس میں یہ غلطی ہو گئی، شرک ہو گیا تو اللہ پہ ایمان نہیں ہے میرے بھائی. بغیر کسی فرقہ پرستی کے ببانگ دوہر میں کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے جس مرضی عالم دین سے پوچھئے، میں ایک کم علم والا لیکن اللہ کا فضل ہے اس موضوع پہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں دنیا جہان کے جتنے مرضی مفتی لے آئے شرک کے موضوع پہ، اللہ کی قسم ہے کائنات کے سارے جو قرآن کی آیات پڑھ کے شرک پہ لگاتے ہیں، جائیں سارے سوالات لائیں، ایک ہی وقت پہ کھڑے ہو کے سارے سوالوں کا جواب نہ دوں تو مجھے اس ممبر پہ کھڑے ہونے کا حق حاصل نہیں. کوئی یہ اپنی بڑائی نہیں ہے. آپ اگر اللہ کی لائن پہ چل پڑے، کائنات آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں. اللہ پہ ایمان ہم نے خراب کر لیا. ایمان خراب کیا، ہاتھ کی لکیریں دکھائیں کہ یہ تلاش کرے میری تقدیر کیا ہے، اور کن کو دکھائی؟ اپنی جیسی مخلوق. یہ ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں تو بادشاہ بنے گا، ہاتھ کی لکیریں کہتے ہیں تو یہ ہوگا، تیری یہ شادی ہوگی، تجھے یہ عروج ملے گا. مجھے بتائیے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں کیا وہ ان ہاتھوں کی لکیروں کو پیدا کرنے والے؟ ان کا خالق کون ہے؟ اور پھر یہ بھی مجھے بتائیے کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے پھر اس کی تقدیر کہاں چلے گی؟ ایک بندہ ہے میرا ہاتھ ہے، میں دکھاتا ہوں یہ ہاتھ کی تقدیر، لکیر دیکھ کے بتائیں، کوئی مجھے بتا دیتا ہے پڑھنے کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، یا آج کل اندازہ وہ تو بتا دے. ایک بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کی تقدیر پھر تو اللہ کے حوالے. اور جو بتانے والا وہ بھی مخلوق، جو بتانے والا ہے وہ بھی پیدا ہوا، اس کے اپنے ہاتھ ہے. اس کے ہاتھ کی لکیریں کون بتائے گا؟ جو مجھے لکیریں بتاتا ہے اس کے ہاتھ کی لکیریں کون بتائے گا کہ اس کے نصیبے میں کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ سارے علم اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور جو بندہ اس میں دخل اندازی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اور آپ کا جو بھی اعتقاد ہو، اگر آپ اس پہ خرابی کرتے ہیں پھر آپ کو قلب سلیم حاصل نہیں ہوتا. آپ کو قلب سلیم حاصل نہیں ہوتا. اب جب تک جیسے امام جعفر صادق نے کہا تھا نا، شروع میں نے کہا کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ آئے. امام جعفر کیا ہستی ہے، رسول اللہ کی آل ہے امام جعفر. فقہ جعفریہ والے میرے بھائی، اہل تشیع جن کو مانتے ہیں ان کا فرمان سن لیجئے آل رسول میں سے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ ہوتا ہے قلب سلیم. ایسا تعلق جو آپ اور میں واسطے بناتے ہیں، آپ اور میں تعلق بناتے ہیں، یہ میری سنتا ہے، آگے پہنچاتا ہے.
میری سنتا نہیں اس کی سنتا ہے۔ امام جعفر کے قول کے خلاف کرتے ہیں وہ لوگ جو امام جعفر کو ماننے والے، وہ میرے بھائی کیوں جی؟ رجب کے کنڈے کرنے والے میرے بھائی جو امام جعفر کے نام کے کنڈوں کی رسم کرتے ہیں، کم از کم وہ حضرت امام صاحب کے قول کی لاج ہی رکھ لیں کہ ہم نے جو اتنے واسطے بنائے ہیں، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، فلاں 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 فلاں، اور بات تو یہاں تک رہتی تو چلو شاید وارہ کھا جاتا کہ اہل بیت تک رکھتے، ہم نے تو ان کو بھی بنا دیا جو ہر کچی پکی قبر والا ہے، اس کو بھی سلام کیا، اس کو بھی سلام کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ قلب سلیم عطا ہو۔ ناممکن بات ہے اگر آپ کا اللہ پہ ایمان نہ ہو۔ اور رسول اللہ پہ رسالت کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہر لحاظ سے شریعت کا خاتمہ ہے، نہ باطنی لحاظ سے نہ ظاہری لحاظ سے، کہ جیسے مرزئی ہے نا، مرزئی وہ ظاہری لحاظ سے منکر ہو گئے، نیا نبی نکال لیا، اور ہمارے فرقہ پرست لوگ جنہوں نے کہا فقہ شامی، فقہ حنفی، فقہ بریلی، فقہ دیوبندی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، کتنے مسلک نکال لیے میرے بھائی۔ شریعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا قول ہے، فعل ہے، آپ کی بات ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریعت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں سلامتی ہوتی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لیتا ہے اللہ اس کو بھی قلب سلیم والا بنا دیتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ رمضان شروع ہونے والا ہے، تقریباً 10 دن رہتے ہیں، 10 ہوں گے 11 دن۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے اس 7 کلمات کا ورد بھی کرنا ہے اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہم نے پڑھنے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے، عمل کر کے دکھانا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اور جب ہم قلب سلیم والے بن جائیں پھر ہمارا رمضان بھی مبارک، ہمارا بھوکا رہنا بھی مبارک، ہمارا سحری کھانا بھی مبارک، ہمارا افطاری کرنا بھی مبارک، ہمارا تراویح پڑھنا بھی مبارک، ہمارا قیام اللیل بھی مبارک، ہماری نمازیں بھی مبارک، ہمارے صدقے خیرات بھی مبارک، ہماری عبادات بھی مبارک، ہمارا چلنا بھی مبارک، ہمارا سونا بھی مبارک، ہمارا اٹھنا بھی مبارک۔ اگر قلب سلیم عطا ہو گیا، یہ 7 چیزیں ہم میں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر قلب سلیم نہ ملا، قلب مریض مل گیا، دل میں بیماری پیدا ہو گئی، اللہ پہ یقین نہ رہا، ایمان میں کمی آ گئی، رسولوں کی رسالتوں کے مطابق نہ چلے، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھوکا رہے، کوئی روزہ رکھے، کوئی عبادت کرے، کوئی سجدہ کرے، کوئی نذر و نیاز دے، کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، کوئی حج کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی عمرہ کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی خوش اخلاقی سے پیش آئے، کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے، اصل چیز ہے قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان صفات کو اختیار کرنے سے جو پیغمبروں کی صفات ہیں، جو رسولوں کی صفات ہیں، حضرت نوح کی صفتیں ہیں، حضرت ابراہیم کی صفتیں ہیں، حضرت موسیٰ ہارون کی صفتیں ہیں، حضرت الیاسین حضرت الیاس کی صفتیں ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، اللہ کریم قلب مریض سے قلب سلیم میں ہمارے دلوں کو بدل دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو جب تک زندگی رہے اپنے اوپر ایمان اسلام پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی موت آئے آخری لمحات ہوں تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔